آدمی کے اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، نفس کی خواہشات، نفس کے تقاضے، اس کے مطالبات بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، معصیت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جتنا جتنا گناہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ہر گناہ کے اندر ایک ظلمت ہے، ہر گناہ میں ایک ظلمت ہے۔ جتنا کوئی گناہ کرے گا اتنے ہی قلب پر ظلمت چھائے گی، اتنے ہی اندھیرا چھائے گا۔ ظلمت چھانے کے کیا معنی ہے کہ اللہ بچائے، پھر جب قلب کے اندر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو وہ قلب نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے، اور گناہوں سے کی خواہش یا تو ہوتی نہیں، یا اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی مغلوب ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر تسلط نہیں جماتی۔ لیکن اللہ بچائے جب ظلمت ہوتی ہے، گناہ کی ظلمت ہوتی ہے، تو جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، خواہشات بھی ویسے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف لے جاتا ہے، تیسرا چوتھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ بچائے، وہ ظلمت انسان کو مستقل اپنے لپیٹ میں لیے رکھتی ہے۔ حدیث میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ اس کے قلب پر لگ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ پھر جب دوسرا کرے گا تو اس نقطے میں اور اضافہ ہو جائے گا، تیسرا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا، چوتھا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے گناہوں سے۔ اللہ یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیے، بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نقطہ بڑھ بڑھ کر سیاہی بڑھ کر پورے قلب پر چھا جاتی ہے، اور وہ ایک زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، جب زنگ لگ گیا تو پھر اللہ بچائے، پھر نیکی کی طرف لوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر گناہ ایک ظلمت لے کے آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کا میں نے یہ واقعہ اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے ہمارے دادا سے سنا تھا کہ کسی کے ہاں بعض اوقات کسی جگہ کہیں دعوت تھی، کھانا کھانے چلے گئے، تو کھانے کے بعد جب 2-3 دن کچھ عرصہ گزر گیا، واللہ عالم کتنا تھا، تو ایک دن پوچھنے لگے، بھائی جن صاحب کے ہم کھانا کھا کے آئے تھے، پتہ نہیں ان کی آمدنی کیسی تھی؟ کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت باہر مسلمان آدمی ہے تو کوئی ظاہری علامت کوئی ناجائز آمدنی کی نہیں ہے، اس واسطے امید یہی ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی، حلال ہی ہوگی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ بھائی مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ اس کے آمدنی میں گڑبڑ تھی۔ وجہ اس کی ہے کہ جب سے کھانا کھایا ہے وہاں پر، اس وقت سے دل میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، دل میں ایک ظلمت محسوس ہو رہی ہے، اندھیرا لگ رہا ہے، اور دل میں خیالات آتے ہیں کہ یہ گناہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ رزق حلال نہ ہو، یا آدمی نے کوئی گناہ بے فکری میں غفلت کی حالت میں کر لیا ہو۔ بھول چوک اور بات ہے، لیکن غفلت کی حالت میں کر لیا ہو تو اس کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس بات سے مجھے خطرہ ہو رہا ہے۔ تو جن حضرات کے قلوب مجلہ مصفہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں، اور ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے خشیت کا، اپنی عظمت کا، اپنی محبت کا نور طاری کر رکھا ہے، ان کو گناہ کی ذرا سی ظلمت بھی فوراً پتہ چل جاتی ہے۔ اور اللہ بچائے، ہم دن رات پتہ نہیں کس اس میں مبتلا ہے، لہذا نیکی کر لیں تو کوئی خاص نور محسوس نہیں ہوتا، اور برائی کر لیں، گناہ کر لیں تو کوئی خاص ظلمت نہیں محسوس ہوتی۔ بے حس ہو رہے ہیں، حس ختم ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہیں، چل رہے ہیں، مستقل اس کی طرف گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس عطا فرمایا ہمیں، یہ ہے تو بڑی اللہ تعالیٰ کی
نعمت، اسی کی بنیاد پر ہم زندہ بیٹھے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نفس دیا، یہ جان دی، نفس کے معنی جان، اور یہ جان جو ہے وہ تمہیں دی ہے، اور اس جان کو بڑا بنا سوار کے تمہیں دیا ہے، نفس وما سواہا، بنا سوار کے دیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اعضا کو دیکھ لو، اندر جو کارخانہ چل رہا ہے اس کے اوپر غور کر لو، کیا عظیم الشان کارخانہ ہے جو کسی بڑی سے بڑی سائنس کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کارخانہ وجود میں لے آیا، وہ وما سواہا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہم نے دونوں باتیں ڈال دی ہیں، بنا سوار کے بنا کے اس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں گناہ کے بھی تقاضے ہیں اور تقویٰ کے یعنی نیکی کے بھی تقاضے ہیں، دونوں تقاضے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ دونوں تقاضے اسے رکھتے ہیں کہ اے انسان تجھے فرشتوں سے آگے لے جانا ہے، فرشتوں کے پاس تقویٰ ہی تقویٰ ہے، فجور ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں، تجھے دونوں چیزیں دے رہے ہیں، اور جب تو فجور سے بچ کر تقویٰ کے راستے پر چلے گا تو تو فرشتوں سے کہیں آگے نکل جائے گا، اس لیے دے گا تجھے تو۔ چنانچہ قد افلح من زکاہا، تو کامیاب وہ ہوگا جو اس کو پاک صاف بنا کر رکھے، اس نفس کو پاک صاف بنا کر رکھے، وہ ہوگا در حقیقت کامیاب۔ پاک صاف بنا کر رکھنے کی کیا معنی ہے کہ اگرچہ ہے تو اندر تقاضا فجور کا اور گناہ کا، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا بچا کر یہ لے کے جا رہا ہے، اور اگر کبھی فرض کرو غفلت سے نادانی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کر کے توبہ کر کے اس کی طرف ہی کر لیتا ہے۔ تو یہ زکاہا، اس نے اپنے اس نفس کو کیا کر دیا؟ پاک صاف بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا، اس واسطے کہ اس نفس کے جو جائز خواہشات ہے وہ پوری کر رہا ہے، ناجائز خواہشات سے اس کو بچا رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی تقویت کے لیے، اس کے بقا کے لیے جو کام ضروری رکھے ہیں وہ انجام دیتا ہے، کھانے کے وقت پر کھاتا ہے، حلال طریقے سے کھاتا ہے، اگر اس کے اندر جنسی تقاضا ہے تو حلال طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو کمائی ہے وہ حلال طریقے سے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو معاملات کے اندر جو حلال طریقے ہیں وہی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور تکبر سے پرہیز کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، یہ ساری باتیں کر کے زکاہا میں داخل ہو گیا، تو پھر قد افلح کی بشارت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں۔ فلاح ایک ایسی چیز ہے، فلاح کا جو لفظ ہے نا قرآن کریم میں اور جو روز ہر اذان میں آپ سنتے ہو حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ ایسی چیز ہے جس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، صحیح کسی بھی زبان میں ترجمہ اس کا حقیقی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ عاجز آ کر اور مجبور ہو کر کامیابی سے ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن کامیابی سے بھی صحیح معنی میں پورا مفہوم ادا ہوتا نہیں۔ حاصل اس کا کیا ہے؟ فلاح کا حاصل کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، دونوں کی بہتری اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے۔ تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دونوں چیزوں کی کے مجموعے کا نام فلاح ہے۔ یہ فلاح اللہ تعالیٰ دو لفظوں میں بتا رہے ہیں، فلاح حاصل کرنی ہے تو زکاہا، اس نفس کو تزکیہ کرنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو پاک رکھنا پڑے گا۔ کہ اس کے کس طرح پاک رکھو گے کہ اس کو گناہوں کی خواہشات جو ہیں تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تعمیل نہ کرو، ان کے خلاف کرو، دل کتنا ہی چاہ رہا ہو فلاں گناہ کر لوں، لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے اس دل کی خواہش کو کچل دو۔ یہ لفظ میں بار بار بولتا ہوں، کچل دو، یعنی
صرف یہ اسی وقت ہوگا جب کہ کچلا جائے گا، خواہش کو کچلا جائے گا، تب اس سے نجات ملے گی۔ اگر تم نے کچھ بہانے لگا دیے، کچھ اس کو ہیلے بہانے کر لیے، کچلا نہیں گیا، نتیجہ یہ کہ وہ تزکیہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کچلو گے اس کو، کچلو گے جتنا جتنا کچلو گے اتنا ہی اس کے اندر صفائی پیدا ہوگی، اتنا ہی اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل بنایا اس کام کے لیے، یہ نفس بنایا اس لیے کہ چوٹیں لگیں اس کے اوپر، ضربے لگے اس کے اوپر، کچلا جائے اس کو، پامال کیا جائے اس کو، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے یہ دل۔ یہ اس لیے اللہ نے بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا کہ یہ اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بنے، اس کا ذکر، اس کی فکر اس کے اندر آئے، یہ اس لیے ہے۔ اور چونکہ اس لیے ہے تو ان خواہشات کو کچلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آتا ہی اس دل میں ہے کہ جو اس کے معصیتوں کے تقاضوں پر ضربے لگا کر اس کو توڑ رہا ہو۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل ٹوٹے ہوئے کس طرح؟ بعض مرتبہ دل ٹوٹے ہونے کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، اس کی وجہ سے دل ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ساتھی ہے۔ اور دوسرے معنی منکسرۃ القلوب کے یہ ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کے یہ ہیں کہ دل میں خواہشات تو پیدا ہو رہی تھی، ناجائز کام کی خواہشات پیدا ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ فلاں چیز دیکھ لوں، دل چاہ رہا تھا فلاں گناہ کر لوں، دل چاہ رہا تھا کسی کی غیبت کر لوں، دل چاہ رہا تھا جھوٹ بول لوں، دل چاہ رہا تھا کسی کا بہتان لگا دوں، دل چاہ رہا تھا کسی کا منہ نوچ لوں، لیکن اس دل کے چاہنے کو کچل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خیال سے کچل دیا تو دل ٹوٹا۔ تو کہتے ہیں ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل اس طرح ٹوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ واہ، ہمارے حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے بڑے مزے کا، بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ یعنی جب دل کو برباد کر دیا، کس طرح برباد کر دیا کہ خواہشات کو کچل کر اس کو کشتہ بنا دیا۔ تو جس دل کو کچل کر کشتہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اجڑی ہوئی منزل میں رہیں گے، اسی برباد کی، جس کو برباد کیا ہے، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حضرت اکثر میں نے شعر سنا تھا، فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے نا اللہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی خواہشات کو اللہ کے لیے کچلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، ایک یعنی کاسا ساز یعنی جو پیالہ بنانے والا ہوتا ہے، تو اس نے پیالہ بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اور یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ یعنی اب اس کو بگاڑ تو دیا، لیکن بگاڑنے کے بعد اب اس کو کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، یعنی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ جب یہ ٹوٹے گا تو ٹوٹ کر یہ تجلی گاہ بنے گا، اللہ جل جلالہ کے جلووں کی تجلی گاہ بنے گا، تو کچھ اور بن جائے گا، کچھ اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ان چوٹیں لگاتا ہے اپنے دل کے اوپر، تو وہ تزکیہ ہوتا رہتا ہے اس کے دل کا، یہاں تک کہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے وہ دل، جب اس کے اوپر چوٹیں لگتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت سے ہمارے دوست ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔